آج کی جو حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7616۔ بعض روایات ایسی ہوتی ہیں کہ صرف اگر اسی ایک روایت کو پڑھا جائے اور اس کا سیاق و سباق نہ سمجھا جائے، اس کے پیچھے ایک پوری تعلیم اور ایک فلسفہ ہے، اگر وہ نہ جانا جائے تو پھر اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ میں وہ حدیث پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطلع علی قوم فی بیتہم بغیر اذنہم فقد حل لهم ان یفقعوا عینیہ او کما قال۔ مختصر سا جملہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکے، یعنی اس کو بلایا نہ گیا ہو، اس کو اجازت نہ ملی ہو اور وہ بغیر اجازت کے جھانک رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو تم کنکری مارو، کوئی چیز مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے، لیکن تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ روایت ہے، یعنی اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانک رہا ہے، تمہاری اجازت کے بغیر جھانک رہا ہے، تو تم اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب جن کا کام ہی اسلام کے خلاف بولنا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام تو کتنی سخت باتیں کرتا ہے، یہ امن کا درس دیتا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، اسلام پرائیویسی کا خیال رکھتا ہے، اسلام پرائیویسی کا خیال رکھتا ہے کہ کسی بندے کی ذاتی زندگی کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے، یعنی ہر بندے کی زندگی کا ہر پہلو جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے آنے والا نہیں ہوتا۔ کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جو بڑی اس کی ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، جس پر وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا بھی آگاہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حوالے سے دو صورتیں بہت اہم ہیں، ایک سورہ نور ہے اور دوسری سورہ احزاب ہے۔ یہ کوشش کریں کہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے اس کا ترجمہ یاد ہو، اس کے احکامات انہیں پتہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا احکامات دیے ہیں، خاص طور پہ گھروں میں داخلے کے حوالے سے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے گا سورہ نور کے اندر تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس قدر اس کو اور زیادہ تفصیل سے بیان کیا، فرمایا تمہارے جو غلام ہیں، یعنی گھروں میں کام کرنے والے، یعنی باہر سے جو بندہ آئے گا اس کے لیے تو اجازت لینا ضروری ہے، وہ تو اجازت لے کر آئے گا، لیکن جو گھر میں کام کرنے والا ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ جو گھر میں کام کاج کرنے والے ہیں وہ تو ان کا جب جی چاہتا ہے جہاں مرضی گھر میں گھومتے، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کے لیے بھی، اور وہ جو ابھی جوانی کو نہیں پہنچے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن 3 اوقات میں وہ بھی اجازت لے کر آئیں گے۔ قرآن نے واضح طور پر فرمایا من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء۔ قرآن کا یہ جملہ ہے ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات جو ہیں تمہاری شرم کے اوقات ہیں، تمہارے چھپانے کے اوقات ہیں۔ ایک فجر سے پہلے کا، دوسرا وہ ظہر کے بعد کا جب سونے کا وقت ہے، تیسرا عشاء کے بعد کا۔ فرمایا ان 3 اوقات میں وہ بھی آئیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں، اگر وہ بھی آئیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں، کیونکہ ان اوقات قرآن بیان کرتا ہے یہ تمہارے وہ وقت ہے جب تم کپڑے اتار کر رکھتے ہو، یعنی جو فاضل کپڑے ہوتے ہیں ان کو اتار کے آرام کر رہے ہوتے، ان اوقات میں وہ بھی اجازت کے بغیر نہ ہے۔ تو قرآن نے یہ واضح طور پر تعلیم دی کہ تمہاری ذاتی زندگی کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ دخل نہ دے، اور اسی لیے پھر یہ حکم دیا گیا قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے، جب تک تمہیں اجازت نہ ملے، اجازت ملے تب اس کے گھر جاؤ۔ پھر ہمارے پاس کتنی بڑی روایت ہے اور ہم نے کئی بار پڑھی، آپ کو یاد ہوگا، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے، ایک بار اجازت مانگی، 2 بار مانگی، 3 بار مانگی، نہ ملی، چلے گئے۔
تو قرآن و حدیث ہمیں دونوں یہ پابندی جو ہے ہم پر لگاتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ کوئی اگر تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکتا ہے تو تم اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہو، اور یہ بھی ہے اس کو بتاؤ بھی نہ، اس کو خبردار کیے بنا کوئی چیز مارو اس سے جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے۔ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے نا، جس طرح بعض اوقات اساتذہ جو ہوتے ہیں یا ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے کچھ باتیں کہتے ہیں، تو یہ ڈرانے کے لیے بھی ہے اور سزا کے طور پر بھی ہے کہ اگر تم ایسا کر دیتے ہو تو تم پر کوئی مواخذہ۔ تو بتائیے اسلام تو ایک گھر کی جو پردے داری ہے اس کا خیال رکھ رہا، اگر گھر کی پردے داری کا خیال نہ رکھا جائے، ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے، تو پھر جس کا جی کرے گا منہ اٹھا کے آ جائے گا، تو آپ کے گھر کی پرائیویسی کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور اگر ان باتوں پر کسی کو اختلاف ہے کہ کسی کو ہضم نہیں ہوتی جو اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے ریاست کے بھی بہت سے قوانین ہوتے ہیں، ریاست کے قوانین ہوتے ہیں جن قوانین کی پاسداری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ ذرا سی بھی وائلیشن کرتے ہیں تو آپ کا چلان نہیں ہو جاتا، حالانکہ نقصان تو کوئی نہیں ہوا تھا، لیکن اگر آپ اس ٹریفک رول کی یا کسی رولز کی پابندی نہ کریں تو آپ وائلیشن اگر کرتے ہیں تو آپ پر جرمانہ عائد ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ریاست آپ کو سزا بھی دے دیتی ہے۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ بھئی سزا بھی ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا، قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ قوانین بنائے جاتے ہیں تو ان قوانین کے بنا جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ریاست کی فلاح، ریاست کی بہبود، اس کے رہنے والوں کی فلاح و بہبود۔ تو اسلام ایک ریاست کو، ایک گھر کو اسی طریقے سے تعبیر کرتا ہے کہ اس کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو اس کے ساتھ یہ کرو۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اجازت لے کر جائیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سبق دیں کہ بیٹا، بیٹی، جب تم نے کسی کے ہاں جانا ہے تو تم نے اجازت لے کر جانا ہے۔ تو اچھا ہمیں تو پریکٹس کرائی جاتی ہے اس کی، آپ اسکولوں میں چلے جائیں، وہ سبق تو سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ اندر کلاس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں اندر آ جاؤں۔ تو یہ سبق ہمیں جو سکھایا جاتا ہے یہ صرف کلاس کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پوری زندگی کے اس کو احاطے میں لیے ہوئے کہ جب بھی کہیں جائیں تو پوچھیں بھائی میں اندر آ جاؤں، اجازت ہے؟ اگر وہ صاحب خانہ کہے تو آپ چلے جائیں۔ اور پھر اسی لیے ہمیں اسلام نے سلام کا حکم دیا۔ سلام کیا ہے؟ اجازت مانگنے کا ایک طریقہ۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دبے پاؤں آئے اور کھڑے رہے بھی کوئی بات سننے کو مل جائے۔ یہ طریقہ، یہ جو روش ہے یہ درست نہیں ہے، اس کو اسلام نے پسند ہے۔ اگر بغیر اجازت کے کوئی جھانک رہا ہو دروازے سے، اگر بغیر اجازت کوئی جھانک رہا ہو تو اس کی آنکھ پھوڑنے کی اجازتیں کیوں ہیں؟ اسی لیے ہے کہ آپ کی جو پرائیویسی ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ تو ہم بچوں کو یہ بات بتائیں کہ بیٹا کسی کے دروازے پر جاؤ تو دستک دو، اس کو خبردار کرو۔ بلکہ ہمارے بڑے تو یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی یوں کر لیا جائے، کھنگار لیا جائے، تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ بھئی کوئی کھڑا ہے یہاں پہ، اگر اس کو احساس نہ ہو، اپنی موجودگی کا احساس دلایا جائے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان اقدار کو، یہ جو ہماری قدریں ہیں، یہ جو ہماری تہذیب و ثقافت ہے، جو اسلامی اقدار ہیں، اللہ تعالیٰ ان اقدار کو ہمیں سینے سے لگا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اقدار کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔